الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه أولاد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو یکم محرم سے شروع ہوا اپنے اختتامی مراحل کی جانب اور ہمارے پاس 2 دن باقی ہیں سلسلہ گفتگو کافی طویل اور کافی وسیع ہے لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے عزیزان محترم میں نے کل امامت کے بنیادی جو کلیات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے کہ ہم اصل امامت کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو نبوت اور رسالت کے بارے میں رکھتے ہیں ہمارے نزدیک جیسے نبوت خدائی عہدہ ہے رسالت الہی منصب ہے ویسے ہی امامت بھی الہی منصب ہے جیسے دنیا کے بس میں کسی کو نبی بنانا نہیں اور دنیا کی تشخیص سے کوئی نبی نہیں بنتا ویسے ہی رسول بھی نہیں بنتا اور ایسے ہی امام بھی نہیں بنتا ہم اس منصب امامت کو انسانوں کا منصب نہیں سمجھتے انسانوں پر منصب سمجھتے ہیں یہ انسانوں کے اختیارات میں نہیں ہے یہ اس خالق کہ جو انسانوں کا رب ہے اس کے اس صفت ربوبیت کی مظہریت کا نام ہے میں نے نبوت میں جو بات کی تھی اس سلسلے کو یہاں تک جاری رکھیں اور اسی تسلسل پر اسے پرکھیں یہ الگ بات ہے کہ دیکھیے دنیا میں وہ مکتب وہ مذہب جو دنیا کو ایک ایسی قیادت اور ایک ایسی امامت کا درس دے رہا ہے کہ جو امامت
کردار و گفتار و رفتار میں، جو علم و عمل میں برتر ہے، جو ایسی امامت دنیا کو بتا رہے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، اور جنہوں نے امت سے اس سرچشمے کو چھین لیا اور اصلاً معیار امامت کو اتنا گرا دیا کہ ایک عام انسان جو مسلمان نہیں وہ بھی اگر ان نظریات کو پڑھے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اسلام انسانوں کو ارتقاء کا درس دینے آیا تھا یا تنزل کا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی، جس مکتب نے مرتبہ امامت کو اتنا گرایا کہ حتیٰ یزید کے حوالے سے بھی یہ گفتگو ہونے لگی کہ وہ خلیفہ رسول تھا یا نہیں تھا، جب خلافت یزیدیت تک پہنچ جائے اور یزید کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اسے اس خلافت کے دائرے میں کیسے شامل کرے، تو خود سمجھے امت کہاں تک انحراف و انحطاط میں پہنچ چکی ہے۔ اور اگر کربلا برپا نہ ہوتی تو آج یزید کے بارے میں یہ بحث بھی نہ ہوتی کہ وہ خلیفہ رسول ہے یا نہیں، بلکہ طے کر لیا جاتا کہ وہ ہے۔ تو یہ کل بھی میں نے عرض کیا کہ اس مسئلہ امامت پر گفتگو اس لیے ضروری ہے، یہ ہر دور کا مسئلہ ہے، یہ ہر زمان کا مسئلہ ہے، یہ ہر مکان کا مسئلہ ہے، چونکہ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ امامت انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کو اس مطلوبہ کمال تک پہنچانے کے اسی تسلسل کا نام امامت ہے جو نظام ہدایت کی صورت میں چل رہا ہے، اور ہم اسی معیار و ملاد پر پیغمبر کے بعد اس امامت خاصہ کے قائل ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم پیغمبر کے بعد اسی امامت کے قائل ہیں۔ امامت خاصہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ چونکہ ایک جہت سے دیکھیں تو یہ نیابت پیغمبر ہے، دوسری جہت سے دیکھیں تو امامت ہے، امت کی نسبت دیکھیں تو رہبری ہے، اور پیغمبر کی نسبت دیکھیں تو خلافت ہے۔ خلیفہ کسی کے پیچھے ہوتا ہے اور امام امت سے آگے ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ امت نے اس کے کردار و گفتار کی اتباع کرنی ہے، اور اس نے چونکہ نائب پیغمبر ہے، اس نے اپنی اس امامت کو اس نیابت پیغمبر میں لیا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، وہ بعض اوقات یہ جو باتیں کرتا ہوں واللہ مت سمجھیے کہ یہ کسی خاص تناظر میں اور بڑی تیاری کر کے نہیں، پڑھتا رہتا ہوں جو کچھ پھر منبر پر، اور واقعاً یہ آپ سب کی، آپ کے بزرگوں کی، میرے والدین کی، اور خصوصاً میرے اساتذہ کی، میرے استاد محترم کی یہ دعائیں ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کس طرف جا رہا ہے ذہن، لیکن گفتگو مربوط ہوتی جاتی ہے، تو یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا اس طرح گفتگو کرنا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ نیابت ہے۔ امامت امت کی نسبت دیکھو تو رہبری ہے، پیغمبر کی نسبت دیکھو تو خلافت ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے ہو، امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو۔ امت کی نسبت دیکھو تو یہ کردار و گفتار میں امت سے آگے نظر آئے، پیغمبر کی نسبت دیکھو تو مقام عدم میں پیغمبر کے پیچھے نظر آئے۔ بس ہم امام اسے مانتے ہیں جو پیغمبر سے آگے نہ جائے اور امت سے پیچھے نہ آئے۔ ہم امام اسے ہی مانتے ہیں جسے نبوت کی نسبت دیکھو گے تو پیچھے نظر آئے گا، امامت کی نسبت دیکھو گے تو آگے نظر آئے گا۔ جہاں اسے آگے نظر آنا چاہیے اگر پیچھے چلا جائے، اور جہاں اسے پیچھے رہنا چاہیے، جہاں اسے پیچھے رہنا چاہیے وہاں اگر آگے نظر آئے تو دنیا اسے جو بھی کہے ہم اسے خلیفہ نہیں مانتے، امام کیا مانیں گے؟ اس کا جو منصب ہے وہ اس کی نسبت وہ اس کے پیچھے نظر آئے، اتباع رسول میں اتنا کامل و اکمل نظر آئے۔ اور خلیفے کا معنی بھی یہ ہے، خلیفہ کا معنی جو مفردات میں امام راغب نے کیا، عجیب معنی ہے، میں آسان لفظوں میں کروں گا، عربی بھی نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ یہاں اگر اصل ہے، اصل وہ چلا جائے، اس کی جگہ پر اس کا خلف آ کے بیٹھ جائے، خلیفہ بیٹھ جائے، کوئی اجنبی آئے وہ سوال کرے، وہ ذہن میں یہ سوچ کے آئے کہ اصل سے سوال کرنے جا رہا ہوں،
سلف سے سوال کرنے جا رہا ہوں، اس کو پتا نہیں کس سے سوال کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ جو سوال لے کے آیا ہے اسے ویسا ہی جواب ملے جیسا اس کی اصل سے توقع تھی۔ جو یہ جواب دے سکے اسے خلیفہ کہتے ہیں، جو اس کے منصب کا وارث ویسے بن سکے جیسے اصل کی خواہش ہے تو پھر خلیفہ ہے۔ اب منصب رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ نبوت تو دین دینے والی ہے، رسالت تو دین پہنچانے والی ہے۔ پیغمبر کی یہ صرف 2 حیثیتیں نہیں، پیغمبر کی حیثیت قرآن نے کیا بتائی؟ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 کام ہیں۔ پیغمبر کے منصب کا وارث وہ ہو سکتا ہے جو یہ 4 کام کر سکے، تلاوت آیات کر سکے، تزکیہ نفوس کر سکے، تعلیم کتاب و حکمت دے سکے۔ صرف تعلیم کتاب نہیں، حکمت بھی۔ اگر حکمت اور تعلیم میں فرق نہ ہوتا تو 2 الگ الگ لفظ ذکر نہ کیے جاتے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو ہم پیغمبر کے منصب کا وارث جسے مانتے ہیں وہ ان 4 صفات، یہ 4 شرائط اور پیغمبر کے یہ 4 وظائف ادا کر سکے۔ لیکن اس کی اپنے صفات و اوصاف کیا ہوں؟ تو یہ آسان بات ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت لکھ دی ہے علم کلام میں، وہ کہتے ہیں چونکہ جس کا نائب ہے اپنے منوبت ہو، جس سے نیابت لے رہا ہے، اگر اس کے صفات و اوصاف کا حامل نہیں ہوگا تو اس کا کام کرے گا کیسے؟ کام کرے گا کیسے؟ حتیٰ توجہ فرمائیے گا، بڑی خوبصورت مثال دی ہے کسی عالم دین نے، میرے ذہن میں بھی نام نہیں آ رہا ہے ورنہ میں لے لیتا۔ کہتے ہیں دیکھیے اتنی مناسبت ہے پیغمبر میں اور پیغمبر کے نائب میں کہ حتیٰ اسی جہت سے وہ کام کرے گا جس جہت سے نبی کا رہا ہے۔ وہ مقام نبوت کے منصب کو جو ہدایت میں سنبھال رہا ہے کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر اور حکیم، ہمارے ہم 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ڈاکٹر اور حکیم۔ البتہ حکیم بھی لفظ طبیب بولا جاتا ہے، مگر حکیم چونکہ وہ اور معنی میں ہے، طبیب بھی ڈاکٹر بھی۔ اب عربی میں وہ طبیب الگ ہے، ہمارے ہاں یہ 2 الگ شعبے ہیں، ہے نا؟ ڈاکٹر وہ ہے جو ایلوپیتھی میں ہو، اور طبیب وہ ہے یا حکیم جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، وہ اب پتہ نہیں کس میں متخصص ہوتا ہے، یہ تو الگ بات ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا۔ لیکن اب اگر ڈاکٹر چلا جائے آپ اس کی جگہ پر حکیم کو بھی نہیں بٹھاتے، چونکہ جانتے ہیں کہ جو کام ڈاکٹر کر رہا ہے نام میں یہ مشترک ہے، کام ایک ہی کرتے ہیں مریض کا علاج، لیکن چونکہ علاج کرنے کا طریقہ کار الگ ہے تو حتیٰ اس کو بھی نہیں بٹھاتے جو ایک ہی کام کر رہا ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کام کرنے والے کی روش میں بھی فرق نہ ہو۔ تو جب دنیا کی نیابت میں اتنا خیال کرتے ہیں تو رسالت کی نیابت میں وہ اتنا تو سوچنا چاہیے کہ نبی کی جگہ پر وہ آئے جو منصب نبوت کے مقام کو بڑھائے گھٹائے نہیں، جو مقام و منصب نبوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کوئی بھی ننگو آر محسوس نہ کرے۔ تو کن اوصاف کا مالک ہوگا؟ چونکہ جس کا نائب ہے اس کے اوصاف اس میں نظر آنے چاہیے۔ تو کیا اوصاف ہیں؟ 5 اوصاف علماء نے لکھے۔ کہتے ہیں پہلی یہ کہ جس طرح نبی شکم مادر سے لے کے شکم قبر تک کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو مرضی خدا کے خلاف ہو۔ میں نے آسان کر دیا۔ تو کہتے ہیں نبی کا نائب بھی وہی ہوگا جو شکم مادر سے لے کے شکم قبر تک کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرے، وہ مالک ناراضگی کا اظہار کرے۔ یعنی اس کا عمل اتنا برتر ہونا چاہیے کہ جو ترجمان رضائے خدا بن جائے، جو مظہر خوشنودی خدا بن جائے۔ دوسرا صفت اس میں کیا ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں وہ شجاع اتنا ہونا چاہیے، شجاع اتنا ہونا چاہیے کہ دنیا کے شجاع اس کے مقابلے پہ آئیں تو وہ اپنے اندر کوئی کمزوری نہ دکھائے، کبھی بھی کسی میدان میں بھی یہ پیٹھ دکھا کے دوڑتا نظر نہ آئے۔ یہ منصب رسالت کا وارث ہو سکتا ہے۔ تیسری صفت کہتے ہیں اس میں یہ ہوگی، توجہ فرمائیے گا، کہ دنیا اگر تمام کمالات لے کے آ جائے، یہ بھی اپنے کمالات لے کے آئے، ہر کسی کا کمال اس کے مقابلے پہ تحت الشعاع نظر آئے، یہ کمالات کے آسمان پہ نظر آئے۔ توجہ فرمائیے گا،
آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ جب کمالات کے آسمان پہ نظر آئے، چوتھی صفت، نبی کا نائب وہ ہوگا جس کے سامنے دنیا کے جہلا نہیں، علماء آئے، وہ کرے سوال، یہ دے جواب۔ یہ جس کے منصب کا وارث ہے، وہ اگر دنیا سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تو وارث بھی وہ ہوگا، پوچھنے والوں کے سوال ختم ہو جائیں، اس کی زبان سے کبھی یہ نہ سنے مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے آسان کر رہا ہوں، نوجوان بھائیوں کے لیے۔ پانچویں صفت، یہ جس کا وارث ہے، اس کی قدرت، اس کی قوت، اور اپنی اصطلاح میں کہوں تو اس کی ولایت کا دائرہ کیا ہے؟ جس کا نائب ہے اس کی ولایت کہاں تک ہے؟ وہ زمین پر صرف نہیں دکھاتا، وہ یہ جانداروں پر نہیں دکھاتا، وہ اگر اشارہ کرے، اپنے ہاتھ پہ سدریزے رکھے تو بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اگر درخت کو حکم کرے تو پاس آ جاتا ہے، وہ اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اب اس کا وارث ایسا تو ہونا چاہیے کہ اگر وہ بھی اشارہ کرے تو شیر کی تصویر شیر بن جائے، ایسا تو ہونا چاہیے، اس کی ولایت کا دائرہ بھی تو یہ ہونا چاہیے۔ بس یہ اوصاف و صفات اگر ہوں تو پھر وارث منصب رسالت بن سکتا ہے، جانشین پیغمبر بن سکتا ہے۔ اب یہ آپ کو حق ہے کہ ان اوصاف کے حامل شخصیات کو ڈھونڈے، دنیا ڈھونڈے پھر مانے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اوصاف و صفات کے حامل پیغمبر کے بعد کون ہے؟ جو ہے انہیں مان لے، اگر کوئی بھی ملے اسے تسلیم کر لو، اور اگر کسی میں یہ اوصاف و صفات ہوں گے تو ہم قبول کریں گے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے جس میں یہ اوصاف و صفات پیغمبر نظر نہ آئے، ہم قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے اس منصب رسالت کو جتنا عظیم سمجھا ہے، اس کی جانشینی کو بھی اتنا عظیم سمجھا ہے، ہماری نزدیک اس کی جانشینی کا مقام بھی اتنا ہی عظیم ہے، اور ہم نے جسے مانا وہ مرضی الہی کا ایسا ترجمان نظر آیا کہ ادھر وہ جاگا نہیں، سو گیا، تو اللہ نے کہا اس کا نفس اتنا قیمتی ہے کہ اس نے اپنی جان دے کے میری رضا کا ترجمان بن گیا۔ معذرت کے ساتھ میں لفظ خرید نہیں کہوں گا، خریدنا بیچنے میں دو متبادل چیزیں ہوتی ہیں، علی کا نفس تو اپنا ہے ہی نہیں جو بیچے، نہیں، میں کہتا ہوں یہ مظہر رضائے پروردگار ہے۔ سوئے تو پھر یہ آیت آئی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ علی کا جاگنا بھی اس کے لیے ہے، سونا بھی اس کے لیے ہے، جاگنا بھی اس کے لیے ہے، سونا بھی اس کے لیے ہے۔ اور ہم نے جسے مانا وہ پیغمبر کے منصب کا کتنا عظیم مالک، کیسے کمالات کا مالک۔ آئیے خطبہ قاسیہ کے وہ جملے ضرور دہراتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ منصب رسالت کا وارث اور یہ جانشین پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ خطبہ قاسیہ مولا نے اپنی خلافت کے دور میں دیا ہے۔ اب ذہن میں رہے میں نے کیوں یہ لفظ کہا، خلافت کے دور میں، زندگی کے آخری دن، اور مولا خطبہ کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُم مُوضِعِ رسول اللہ بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخصیصہ۔ تم جانتے ہو، اب میری طرف دیکھیں، اب میں کسی کو روکے، یہ اچھی بات نہیں ہے، میری طرف متوجہ رہیں۔ تم جانتے ہو کہ مجھے رسالت سے کیا قربت حاصل ہے، مجھے رسالت سے کیا منزلت حاصل ہے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں میری منزلت ہے کیا۔ فرماتے ہیں سنیں، اپنی خلافت کے دور میں کہہ رہے ہیں، امت کو متوجہ کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اور مجھ سے ہدایت لو، مجھ سے عزت کا، وقار کا، حریت کا، غیرت کا درس لو، میرے ذریعے اپنے کمال مطلوب تک پہنچو۔ اور ایک بات کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں نے کہا کہ نہج البلاغہ مولا علی کا کلام اس لیے نہیں کہ اس میں خود ستائی بہت ہے، آپ بھی سر انہوں نے کہا اس میں خود ستائی بہت ہے، یعنی مولا نے اپنی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ بڑے پیارے جملے کہتے ہیں آیت اللہ جماعتی عاملی، کہتے ہیں انسان کامل اپنی شناخت خود کیوں کرواتا ہے، حالانکہ خود ستائی واقعا ممدوح فعل نہیں، مذموم فعل ہے، لیکن کہتے ہیں انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں میں
کمالات کی آخری منزل پر فائز ہوتا ہے. اب اس کی شناخت یا وہ کروا سکتا ہے جس نے اسے انسان کامل بنایا، یا وہ کروا سکتا ہے جو اس کی طرح انسان کامل ہے، یا وہ خود کروا سکتا ہے کہ میں کیا ہوں. نہیں نہیں نہیں، اب مجھے آسان کرنا پڑتا. اب سمجھو کیوں رسول کہتے ہیں یا علی ما عرفک الا اللہ وانا. علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا تو نے یا میں نے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا تو نے یا خدا نے، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے یا مصطفیٰ نے. یا خدا نے یا مصطفیٰ، یہ ہے، یہ انسان کامل ہے. یہ خود، اب جملہ میرا ضائع نہ ہو، یہ خود ستائی نہیں علی کی، یہ خود شناسائی ہے. یہ خود ستائی نہیں، یہ خود شناسائی ہے. جو علی کو پہچانتا ہے یا علی کا خدا ہے یا علی کا آقا و مولا مصطفیٰ ہے. اس کے علاوہ جب دونوں نہیں ہیں، نہیں سے مراد جب خدا کا ترجمان رسول نہیں، تو اب علی خود بتائیں گے میں کیا ہوں، تاکہ اندر نسلوں کو پتہ چل جائے کہ علی کیا ہے. فرماتے ہیں جانتے ہو مجھے رسول سے کیا منزلت حاصل، کیا قربت حاصل، کیا مقام حاصل، کیا مرتبہ حاصل. کیا مرتبہ ہے آپ بتا رہے ہیں. فرماتے سنو وَوَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلِيدٌ یا ولد. فرماتے ہیں میں بچہ تھا، بچہ. رسول مجھے آغوش میں اٹھا لیتے، مجھے اپنے سینے پہ لٹاتے. جب رسول کے سامنے غذا تھی، رسول اپنے منہ میں غذا کو چباتے اور وہی غذا میرے منہ میں ڈالتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول بھی نہیں کہہ رہے، علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کی آغوش پہ اور رسول کے سینے پہ سوتا. رسول کی غذا اور میری غذا ایک تھی. فرماتے ہیں جب ہر سال میرا رسول غار حرا جاتا تو کہتے ہیں رسول کی خلوتوں کا صرف ایک ہی رازدار ہے اور وہ میں ہوں. وہ میں ہوں جو رسول کے ساتھ جاتے تھے. آئے کہتے ہیں خدا کی قسم جب میرے رسول پر پہلی وحی آئی، اس وحی کو دیکھنے والا میں ہوں. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے. شاعری اپنی خلافت کے دور میں 63 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک، اور آپ اپنے فضائل پڑھنا چاہتے ہیں. فضیلت کو شروع کریں جوانی سے، خیبر و خندق و حنین و بدر سے شروع کریں. بتائیں کہ میں کون ہوں، دعوت العشیرہ بتائیں، حدیث غریب بتائیں، حدیث من کنت مولا بتائیں، اور حدیث بتائیں. یہ بچپنے کا تذکرہ بڑھاپے میں کیوں کر رہے ہیں؟ کہا انہیں سمجھا رہا ہوں کہ کائنات میں صرف ایک علی ہے جو اپنے بچپنے پہ فخر کر سکتا ہے. ورنہ دوسروں کا تو بڑھاپا بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ فخر کیا جائے. کہا ٹائم نہیں ہے، بہت معذرت، آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں، بہت عظیم ہے. چونکہ آواز پھر پیچھے ہو جاتی ہے. میں آپ کی سب بھائیوں کی واقعی میں آپ کے جذبات و احساسات کی قدر کرتا ہوں، واللہ قدر کرتا ہوں، اور میں بہت معذرت خواہ ہوں. میرے بھائی کو محسوس نہیں کریں گے. توجہ فرمائیے گا جس جملے کی آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں. علی اس کے بعد عجیب جملے کہتے ہیں. فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ. پہلے جملے کہہ چکا ہوں کسی تقریر میں، لیکن اتنے بڑے مجمع میں نہیں کہے. توجہ فرمائیے گا. یہ جو جملے کہہ رہا ہوں آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب ہے کہ حیات عارفانہ علی، اور میں اپنے الفاظ میں کچھ تبدیلی کے ساتھ. توجہ فرمائیے گا. فرماتے ہیں مولا کہتے ہیں میں نے نور وحی کو دیکھا، میں نے نور رسالت کو دیکھا، میں نے خوشبو نبوت کو سونگا. تین جملے، اشم ریح النبوہ، انی ارا نور الوحی والرسالہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے نور وحی کو دیکھا. پتہ نہیں میرا جملہ کہاں تک آپ تک پہنچے گا جتنی میں خود لذت لیتا ہوں اس علی کے جملے سے. اور توجہ فرمائیے گا. کہتے ہیں میں نے نور وحی کو دیکھا. اب اگر دیکھنے کا تعلق ان آنکھوں سے ہو
یہ حصی آنکھوں سے تو فضیلت کیا، یہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، نہیں علی جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اپنی فضیلت کے عنوان سے، یہ دیکھنا عام دیکھنا نہیں، اور یہ کوئی عام دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ نور وحی ہے۔ اب مجھے وضاحت کرنا پڑے گی، نور وحی، وحی ہے کیا؟ وحی ہے کیا؟ مولا کائنات نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں لقد تجلی اللہ سبحانہ غیر ان یکون رعاہ، فرماتے ہیں یہ وحی، یہ قرآن، یہ اللہ کی تجلی ہے جس میں اللہ نے ظہور کیا ہے بغیر اس کے کہ اسے دیکھا جائے۔ اب وحی کیا ہے؟ تجلی۔ دو جملے بولے جاتے ہیں، توجہ فرمائیے، تجلی کا، تجلی کا، تجافی نہیں کہا، ایک ہے تجافی ایک ہے تجلی۔ تجافی جوف سے نکلا ہے جس میں خالی جگہ ہو۔ توجہ، قرآن نازل ہوا ہے، خدا فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ بارش کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ باران کا نزول، وحی کا نزول۔ توجہ، مولا کے جملے کو سمجھنا ہے، وحی کا نزول اور بارش کا نزول۔ بارش کا نزول تجافی کی صورت میں ہے اور قرآن کا نزول تجلی کی صورت میں ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ، باران تجافی کی صورت میں آتی ہے، یعنی کیا مقصد؟ اب بارش کے جو قطرے جو برستے ہیں آپ جانتے ہیں یہ بادلوں پہ رہتے ہیں، زمین پر ہے نہیں، اس بادلوں کے دوش پہ ہے، خاص درجہ حرارت پر کہتے ہیں جب پہنچتے ہیں تو برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب بارش کا قطرہ برستا ہے زمین پر تو جہاں تھا اب وہاں ہے، زمین پہ آ گیا۔ جب تک بادلوں کے دوش پہ ہے زمین پر نہیں، جب زمین پر آ گیا تو بادلوں کے دوش پہ نہیں، بس جہاں سے گزرتا گیا جگہ خالی ہوتی گئی۔ توجہ، یہ ہے بارش کا نزول، اسے کہتے ہیں تجافی۔ تجلی اسے کہتے ہیں، تجلی ایسے نہیں ہوتی کہ جہاں سے گزر گئی نہ، تجلی کا ایک سرا وہاں ہوتا ہے جہاں سے چلی اور دوسرا سرا وہاں ہوتا ہے جہاں تک پہنچی۔ آئے ہائے، جہاں تک پہنچی۔ علی فرماتے ہیں وہی ہے تجلی، وہی کی ابتدا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، اور انتہا کیا ہے؟ قلب رسول۔ کہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے وحی کو دیکھا، یعنی میری نظر جیسے قلب مصطفیٰ پر ہے ویسے ہی سدرۃ المنتہا پر ہے۔ باطن سے دیکھی جاتی ہے، یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں، یہ رویت قلبی ہے، اور یہ وہی دیکھ سکتا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ رویت اسے حاصل ہو سکتی ہے جس کا باطن رسول جیسا ہو۔ کہتے ہیں جیسے رسول کے لیے وہی تجلی ہے ویسے میرے لیے ہے، کیوں نہ ہو، وہ شہر علم ہے اور میں باب علم ہوں۔ شہر علم میں باب علم، اور یہ باب اس شہر سے جدا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں جب رسول پر وحی آئی میں نے شیطان کی چیخ سنی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہذہ رنا، یہ کس کی چیخ ہے؟ رسول نے کہا یا علی شیطان چیخ رہا ہے، یہ تجھ سے اور مجھ سے مایوس ہو گیا۔ سرکار نے کہا مایوس ہو گیا۔ قرآن کے اس جملے کی وضاحت کر دی، جب شیطان نکلا تو کہا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، الا مگر نہیں کروں گا۔ طالب علم بھائی ہے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سب شامل، الا کے ساتھ استثناء کر رہا ہے، یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ کچھ تیرے بندے ہیں جنہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب ایک جملہ کہوں، سب سے بڑا دشمن خدا شیطان، لیکن وہ بھی سمجھتا ہے کہ کچھ ہستیاں معصوم ہیں، اگر اس کی نظر میں کوئی تھے نہیں تو کہا کیوں، بس اس کی نظر میں بھی کچھ ہیں۔ اب دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، شیطان ان کے احترام میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ پہلے دن سے اپنا اظہار عجز کر رہا
ہمارے ہیں جن کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ زین العابدین ہے. اب اگر کوئی کہے مجھ پر شیطان مسلط ہے تو ماننا پڑے گا کہ ان میں نہیں ہے، یہ ان میں نہیں ہے. تو پیغمبر کے اوصاف و صفات اور منصب کا وارث وہ ہو سکتا ہے جو صفات و اوصاف میں اس کا آئینہ نظر آئے، آئینہ نظر آئے. بس دوستو آج مجھے مسائل زیادہ پڑھنا ہے، میرا اپنا ایک دل چاہ رہا ہے چونکہ جس شعر کی شہادت ہے، لیکن دو جملے سن لو. ایک جملے کی وضاحت کروں گا. پیغمبر کا علم اس میں نظر آئے، پیغمبر کا کردار اس میں نظر آئے. توجہ، پیغمبر کے کمالات اس میں نظر آئے. اب کمالات پیغمبر کیا ہیں؟ پیغمبر سید الانبیاء ہے یا نہیں ہے نا؟ تو تمام انبیاء کے صفات کا جامع سید الانبیاء. اب پیغمبر کے بعد جو آئے گا اگر وہ انبیاء کے صفات کا جامع نہ ہو تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سے کم ہو جائے گا. لیکن جبکہ یہ منصب تو وہ ہے جس پر آدم بھی نہیں بیٹھ سکتے. منصب پیغمبر اتنا عظیم اور اللہ کے قانون دو ہیں، یا اس منصب سے بالا تر یا اس منصب جیسا لاتا ہے. توجہ فرمائیے گا. اب سمجھو حدیث رسول کا مقصد کیا ہے جو فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى ابراہیم فی قلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ. جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو اس کی فہم و فراست میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہے، کس کو دیکھے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. علی کے چہرے کو دیکھے سارے نبی نظر آ جائیں گے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سرکار تو عالم نے مقام علی کی جامعیت کو اس طرح واضح کیا کہ قیامت تک کسی کو شک نہ رہے. یعنی بتا دیا کہ اگر اللہ کے بخشے ہوئے صفات بکھر جائے تو 1,23,999 نبی بنتے ہیں، اور اگر وہ صفات جمع ہو کر اپنے نقطہ عروج پر پہنچے تو علی بنتا ہے. ہم نے ایسا مانا، پیغمبر کے منصب کا وارث ایسا ہے. لیکن میرے دوستو ماننے کا معنی یہ نہیں کہ اس کو مانو. اکثر یہ جملہ کہتا ہوں ان کو ماننا اور ہے، ان کی ماننا اور ہے. شیعت تشیع ان کو ماننے کا نام نہیں، ان کی ماننے کا نام ہے. مولا کو ماننا اور ہے، مولا کی ماننا اور ہے. وہ جس نے کہا تھا بخل بخل نہ کہ ابن ابی طالب آپ میرے بھی مولا ہیں، وہ ان کو مانتا تھا، ان کی نہیں. اور امت میں جتنا انحراف پیدا ہوا اسی لیے ہوا کہ رسول کو مانا، رسول کی نہیں. اب ایک جملہ کہوں، اگر شیعت کو بھی انحراف سے بچانا ہے تو یہی قانون رکھنا. شیعہ وہ نہیں جو ان کو مانے، شیعہ وہ ہے جو ان کی مانے. ان کو ماننا اور ہے، ان کی ماننا اور ہے. اب بات آ گئی ہے تو نہیں روکوں گا. دیکھو ان کو وہ بھی مان رہے ہیں جنہوں نے 6 جلدوں میں کتابیں لکھی. عیسائی ہے، جارج جرداق نام ہے، کتاب لکھی 6 جلدوں میں. لیکن وہ علی کو مانتا ہے، علی کی نہیں. ہاں وہ محب علی ہے، مفکر ہے، شیعہ نہیں. تو یاد رکھو شیعہ کب بنتا ہے؟ من شایع علی، جب اس کا کردار و گفتار میں علوی کردار نظر آئے، علوی کردار کی جھلک نظر آئے. اگر 12 ایسی ہستیوں کو ماننے کے بعد جن کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کائنات میں کوئی ان جیسا نہیں، خدا کی قسم یہ دعویٰ نہیں دلیل ہے. اگر ہے تو لائے گے، نہیں ہے کسی کے پاس نہیں. اور یہ بات میں کہوں آپ کو حق ہے تردید کر دیں، لیکن یہ سب امت کے اجماع ہے کہ بعد رسول نبی کی وراثت مانوی کے وارث یہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس بات سے اختلاف ہے چونکہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی مانوی اور ظاہری نہیں. کیوں؟ چونکہ پیغمبر کی ظاہری خلافت کا وارث بھی اسے ہی حق ہے ہونے کا جو پیغمبر کی مانویت رکھتا ہے. اگر پیغمبر میں تقسیم ممکن نہیں تو وسیع پیغمبر میں بھی تقسیم ممکن نہیں ممکن. اگر تقسیم کرو گے تو وہاں بھی ہے، اگر وہاں نہیں تو یہاں بھی نہیں. اور دوسری بات
غدیر میں اس منصب خلافت و امامت کا اعلان ہوا، نہ کمال کا۔ میں نے ایک دن کہا کہ ولایت ایک معنی میں کمال ہے جس کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ یہ اولیاء کرام جن کے نام لیے جاتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں، یہ ولی اس معنی میں ہے کہ کمال کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں عبودیت کے ذریعے، لیکن وہ منصب، وہ ولایت جو منصب ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کو وہ دیتا ہے اپنے معیار کے مطابق۔ اور رسول نے جو اعلان قدیر کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ اسی منصب کا اعلان ہے، اسی منصب کا اعلان ہے۔ اور یاد رکھیے یہ منصب جو مانے وہ شیعہ ہے۔ غدیری نظام کے تحت جو اپنے آپ کو اس کے تابع لے آئے وہ شیعہ ہے۔ شیعت کس کا نام ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد وہ سلسلہ ہدایت جو سرکار سے چلا، وہ سلسلہ ہدایت اہل بیت میں رہا۔ اہل بیت کی مرجعیت دینی بھی، مرجعیت سیاسی بھی، مرجعیت اخلاقی بھی ماننے کا نام شیعت ہے۔ مرجعیت سے مراد جس کی طرف رجوع کیا جائے، ہاں تفریق نہیں ہے اس میں۔ اگر تفریق ہو جائے تو دین میں تفریق ہے، دین میں تفریق ہے، جبکہ اللہ نے انبیاء کا منصب ہی یہ بتایا، لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ نبی کا منصب یہ ہے کہ پوری انسانیت کو بندگی خدا میں لے آئے اور ان کو طاغوت سے نجات دے۔ تو طاغوت سے نجات وہ دے سکتا ہے جو خود کسی دنیا کے طاغوت کے تحت نہ ہو۔ ہم منصب رسالت کا وارث اسے مانتے ہیں جو اوصاف و صفات میں پیغمبر کا آئینہ نظر آئے، آئینہ نظر آئے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئینہ ہوگا تو دنیا نجات پائے۔ اور یاد رکھو دنیا نے غدیر سے منہ موڑا ہے، جب تک غدیر تک نہ پلٹو گے اس وقت تک عزت نہیں پا سکتے، اس وقت تک وقار نہیں پا سکتے۔ دنیا میں جس نے غدیر سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے وہ عزت پا گئے۔ آج بھی عزیز وہی ہیں جن کا ولایت سے رشتہ ہے، آج بھی عزیز وہی ہیں جن کا غدیر سے رشتہ ہے۔ اور غدیری اسلام کی یہی خصوصیت تو پیغمبر نے بتائی کہ اس دن دشمن مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا۔ غدیری نظام سے دشمن نا امید ہے۔ آج بھی دیکھ لو دشمن کن سے امیدوار ہے اور کن سے نا امید ہے۔ آج بھی جن کے پاس ولایت ہے، غدیر ہے، انہی سے دشمن مایوس ہے۔ تو میرے دوستو آج اس غدیری نظام کو آپ سے چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان سازشوں کے خلاف بصیرت سے، وحدت سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ غدیری نظام تسلسل ہے۔ اب میں نے ایک جملہ کہا تھا 18 ذی الحج کو، میں نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا کا معنی یہ نہیں کہ علی بعنوان ابو طالب کے بیٹے مولا ہیں، نہ بعنوان وصی رسول مولا ہیں۔ اب اگر مولا علی کی جگہ امام زمان آ جائے تو اس حدیث کے مصداق ویسے ہی بنیں گے جیسے علی تھے، یعنی اس دور کا مولا علی ہے اور آج کا مولا امام زمان ہے۔ توجہ، آج کے اسی غدیری نظام کا مصداق امام زمان ہے۔ تو اب آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ رسول اس دنیا سے گئے، دنیا کو اپنے بعد کوئی نظام دے کے گئے یا نہیں؟ اچھا، آپ کا اعتراض دوسروں پر یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے رسول چلا جائے اور امت کو نظام دے کے نہ جائے؟ تو جو اعتراض پہلی منزل پر آپ ان پر کر رہے ہیں، کہیں آخری منزل پر آپ پر نہ ہو جائے۔ نہیں، میری بات سمجھیے گا، جو یہ عقیدہ رکھے کہ بعد میں چلے گئے اور اپنے بعد منصب دے کے نہیں گئے، بھئی جیسے پہلا محمد نہیں جا سکتا بے سہارا چھوڑ کے، گمراہی کے لیے چھوڑ کے، ویسے ہی آخری محمد بھی نہیں جا سکتا۔ تو کچھ پہلے محمد کے بعد نظام غدیر سے منہ موڑ کے گمراہ ہو گئے اور کچھ آخری کے بعد گمراہ ہو گئے۔ تو جس نے پہلے محمد نے جو نظام بخشا اس کا نام ہے امامت، اور آخری نے جو نظام بخشا اس کا نام ہے مرجعیہ، اس کا نظام کا نام ہے فقاہت۔ اور یہ نظام مرجعیت و فقاہت نہ ہوتا
آج آپ کے مذہب کے ساتھ کیا ہوتا آپ کو نہیں پتا. خدا کی قسم آپ کے مراجع کیسے ہیں؟ پڑھ لیں رپورٹ جو ابھی شائع ہوئی ہے امریکن کی. انہوں نے کہا کہ عراق میں ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ مرجعیت ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم سازشیں کرتے ہیں, مرجع ایک فتویٰ دیتا ہے, ہماری ساری سازشیں نشو برآب ہو جاتی ہیں. نہیں, یہ رات میں گیا خبریں سن رہا تھا, عجیب بات ہے. آپ کو فخر کرنا چاہیے, جو ہمارے مذہب کی عزت اور وقار کا سبب ہے اسے مٹایا جائے. نہیں, کتنے نادان ہیں وہ. عزیزوں, آج کل خبریں پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ حکومت سے جدا ہو گئے. آپ نے پچھلے دنوں بھی پڑھا, انہوں نے کہا ہمیں بھی تو آزمائیں, دوسروں کو آزما چکے, ہمیں بھی دیں, ریاست چاہیے, اقتدار چاہیے. دیکھیے, ایک یہ کردار ہے اور ایک وہ کردار کہ امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو پہلا جو ایڈمنسٹریٹر انہوں نے بنایا امریکہ نے, 3 گھنٹے نجف میں جا کے آیت اللہ سیستانی کی بیرونی کے باہر بیٹھا رہا کہ مجھے ایک ملاقات کا موقع دیں. کہا کیسے دوں, تو شیطان کا نمائندہ ہے اور میں رحمان کا نمائندہ ہوں, میں امام زمان کا نمائندہ ہوں. خدا کی قسم آپ کے مراجع ایسے ہیں, دنیا اقتدار کے لیے ان کے در پہ جاتی ہے اور یہ اقتدار کو ٹھوکر مارتے ہیں. یہ کہتے ہیں اقتدار نہیں چاہیے, ہمیں عزت و وقار چاہیے. عزیز نہیں ہے. یہ مراجع ہیں, خدا کی قسم یہ مراجع ہیں. میں اپنی طرف سے کہوں, آپ کو حق ہے, مجھ سے پوچھ لیجئے گا. آیت اللہ شہید باقر صدر کی کتاب میں لکھا ہے, کہتے ہیں روزانہ ان کا معمول تھا. مرجع کا مقام دیکھو, مانوی اور روحانی مقام بتا رہا ہوں. کاش اس گفتگو کو لوگوں تک پہنچایا جائے, وہ جو غفلت کا شکار ہے. آیت اللہ باقر صدر روزانہ جاتے ہیں, 2 گھنٹے خاموشی سے ذریعے امام علی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, خاموشی سے. کہتے ہیں کسی نے اعتراض کیا کہ اگر صاحب اتنے بڑے مرجع اور 2 گھنٹے آ کے بیٹھتے ہیں, وہ مطالعہ کریں. کہتے ہیں ایسی میرے ذہن میں خیال آیا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بیٹھتا ہوں. کہتے ہیں میں نے جانا چھوڑ دیا. توجہ, کہتے ہیں جیسے ہی جانا چھوڑا نا, اب محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ علمی گتھیاں جو پہلے سلجھتی تھیں, جو پہلے حل ہوتی تھی, اب اس طرح نہیں ہو رہی. کہتے ہیں 2 دن گزرے, ایک دن میری والدہ صبح میرے پاس آئی, کہا باقر صدر آپ 2 دن سے ذریعے امام علی پر نہیں جا رہے. کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا, اما جان آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اسی نے بتایا ہے. اسے کہو کہ میں باب مدینہ تو علم ہوں, میرے گھر پہ آئے. میرے دوستو, علی علی کرنا اور بات ہے, علی سے مانوی ربط قائم کرنا اور بات ہے. اور یہ روایات میں ان کی حالات زندگی میں ہے کہ جیسے ہی آقا مقدس سردبیلی رحمت اللہ علیہ جیسے ہی جاتے تھے امام حسین کی زری پر, مین دروازے پہ جا کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, یا نجف میں جاتے السلام علیکہ یا امیر المومنین, کہتے ہیں جواب آتا السلام علیکہ یا عبد, اے میرے غلام میرا بھی تجھ پر سلام. اور یہ اتنا بڑا انقلاب ایسے ہی آ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ظاہری طاقت سے آیا؟ نہیں, اس کے پیچھے وہی مانوی طاقت ہے, اور اس مانوی طاقت سے آپ کو کاٹنا چاہتا ہے دشمن, اس روحانی مرکز سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے. آیت اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں ہے, کہتے ہیں جب امام خمینی نے حکم دیا نا رات کو نکلو, شاہ کے ٹینک ہیں, کہتے ہیں میں نے اصرار کیا کہ امام سے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, بڑے مشکل حالات ہیں, باہر لوگ اور شاہ ٹینک لے کے آیا ہوا ہے, قتل و کشتار ہو جائے گا. کہتے ایک جملہ کہا اگر یہ حکم تجھے امام زمان دے, کہتے میں نے وہیں فون رکھ دیا اور سمجھ گیا کہ یہ انقلاب آ کے رہے گا, اس کی پشت پر ایک وارث ہے. یہ معنویت, یہ روحانیت اور یہ مرکزیت, اسے قائم رکھنا ہے, اسے ٹوٹنے نہیں دینا. اور یہی مرکزیت ہمیں غدیر میں رسول نے دی ہے.
ولایت علی میں ہے، اور اب علی جس کو ولی بنائے ماننا پڑے گا، جس کو بنائے اسے ماننا پڑے گا۔ یہ ولایت کا تسلسل قیامت تک رہے گا۔ دوستو 8 دنوں میں آپ سے کچھ سخت باتیں ہوئی، کچھ نرم ہوئی، آپ کے مزاج کے خلاف بھی باتیں ہوئی، یقینی بات ہے کل چونکہ آخری دن ہے، میں مقصد قیام حسینی اور مقام امام حسین کے حوالے سے اور مقام اصحاب حسین کے حوالے سے عرض کروں گا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تسلسل گفتگو میں آخری دن میرا وہ سلسلہ گفتگو میں قیامت بنتا تھا، لیکن چونکہ وقت نہیں رہا اور وہ باتیں کرنا بھی اور مقصد قیام حسین چونکہ سال کے بعد ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی ضروری ہے۔ یہ منصب ولایت غدیر میں ملا، اور افتخار عارف صاحب کہہ رہے تھے وہ منصب علم وہ خیبر میں ملا، تو دونوں منصب چلے، ولایت کا منصب حسین سے چلا اور علمداری کا منصب عباس سے چلا۔ اب ایک جملہ کہوں، اپنی عقیدت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ حسین وارث رسول ہے، چونکہ جانشین رسول ہے، حسین وارث رسول ہے اور عباس وارث شجاعت علی ہے، یہ وارث شجاعت علی ہے۔ میرے دوستو حضرت عباس کی معرفت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی؟ کہتے ہیں بچپنا ہے، بچپن مولا کائنات نے قریب بلایا، زانوں پہ بٹھایا، کہا بیٹا عباس کہو ایک، کہا بابا جان ایک، کہا دو، عباس خاموش، پھر کہا بیٹا کہو دو، عباس خاموش، کہا بیٹا کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہتے بابا جس زبان نے ایک کہا ہے وہ دو کیسے کہے؟ اللہ عباس کی معرفت کو ویسے پیش نہ کریں، ہمارے ذہنوں میں جو بنا دیا گیا شجاعت عباس کا معنی وہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال میں نے چند کلپس تھے میرے شادی چینل میں، ایک جملہ وہاں پر میں نے کہا کہ ہم شجاعت حضرت عباس کو سمجھے نہیں ہیں، ان کی شجاعت ان کی حکمت میں ہے، ان کے صبر میں ہے، ان کے ضبط میں ہے۔ شجاعت عباس یہ نہیں کہ حسین کے خیمے اٹھاؤ عباس سوال کرے، شجاعت عباس یہ ہے حسین کہیں اور عباس ایک لفظ بھی نہ کہے، یہ شجاعت عباس، یہ شجاعت عباس ہے۔ نظر اٹھانا شجاعت نہیں، نظر جھکانا شجاعت ہے، وہ تو تحفر ہے، وہ تو تحفر ہے، یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت ہے۔ اسی لیے میرے چھٹے امام نے کہا میرا چچا عباس وہ تھا جس کی بصیرت نے اس کی شجاعت پر تسلط پیدا کر لیا تھا، یعنی عباس جتنا بڑا شجاع تھا اتنا بڑا حکیم تھا، اس کا صبر و ضبط اس کی شجاعت پر غالب تھا۔ نہیں میں یہ فضائل حضرت عباس پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ باب الحوائج کا تذکرہ ہے آج، اپنی اپنی حاجتیں لے کے 8 دن آتے رہے، مجھے بعض لوگوں نے لکھ کے دیا، میں معذرت خواہ ہوں روزانہ نام نہیں دے پاتا، میری دعا ہے اسی باب الحوائج کے صدقے میں آپ سب کی دعائیں اللہ قبول کرے۔ مجھے جو دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں جس مومن نے بھی جس بھائی نے بھی خدا اسے شرف قبولیت ہے۔ حضرت عباس کی شجاعت کو سمجھنا ہے نا تو ذرا توجہ فرمائیے۔ حضرت عباس کی عمر مبارک کربلا میں 34 یا 35 یا 32 سال اختلاف، میں کہتا ہوں 35 سال بھی مانو۔ امام حسین کی عمر مبارک 57 سال، 35 سال جوانی کی عمر ہے، جوش کی عمر ہے، ولولے کی عمر ہے، جذبے کی عمر ہے نا، اور 57 سال بڑھاپے کی عمر ہے۔ وہاں پختگی زیادہ، وہاں صبر زیادہ، وہاں ضبط زیادہ، وہاں حوصلہ زیادہ۔ چلو یہ تو عمر کے حساب سے ہے، لیکن اگر وہ 57 سال کی شخصیت امام بھی ہو تو ضبط اور آگے، صبر اور آگے۔ لیکن حسین تیری عظمت پہ قربان، تو نے مقام عباس کیسے بتائے؟ خود 57 سال کے خود نہیں چاہتے شمر کو بتانے کہ ایک رات کی مہلت دے یا ایک رات کی مہلت لے، خود نہیں چاہتے، اس 35 سال کے جوان کو بھیج رہے ہیں تاکہ یہ ہے شجاعت عباس کا امتحان، یہ ہے مقام عباس، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے عباس کی شجاعت حسین کے تابع ہے، ولی زمان کے تابع ہے، امام کے تابع ہے۔ عباس ایسا شجاع ہے جس کی شجاعت کی تلوار کا نام حسین ہے۔ بس عزیز میں نے ختم کر دیا۔
حوالے سے دو جملے کہتا ہوں، عجیب جملے. کہتے ہیں حضرت عباس کا 4 سال کا سن ہے اور امام حسین ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین کو پیاس محسوس ہوئی. عباس کیا ہے؟ عباس کیا؟ پیاس محسوس ہوئی. خادم سے کہتے ہیں مجھے پانی لاؤ. 4 سال کا عباس پاس بیٹھا تھا نا، اٹھا، کہتے ہیں اگر آپ حکم دیں تو میں لاؤں. 4 سال کا عباس ہے، مولا میں لاؤں. ایک دفعہ امام حسین نے دیکھا، کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہے. عباس دوڑے گئے، جام پانی کا بھرا. کہتے ہیں جب جام بھرا نا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہے، 4 سال کے بچہ ہے، ہاتھوں پہ وہ جام سرکتا ہے. عباس کا پانی نیچے گرتا ہے. کیا کیا؟ روایت کے جملے ہیں عباس نے پانی سر پہ رکھ لیا. اب چلتے آتے ہیں اور پانی دائیں بائیں گر رہا ہے، دائیں بائیں گر رہا ہے. خادم نے چاہا کہ جام لے لوں، ابھی خادم بڑا تھا. حسین کہتے ہیں رک جا، یہ عباس ہے، رک جا، یہ میرا عباس ہے. وہ ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک جملہ اور کہہ دوں. میرا دل چاہتا ہے باب الہوائے سے آج اپنی حاجات مانگے. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ہمارا مذہب بڑی مشکلات میں ہے، عباس کے علم سے آج مانگ لو. آج میرا پاکستان بڑی مشکلات میں ہے، عباس سے مانگ لو. میرے بھائیوں، جس کی اولاد نہیں مانگ لو. میرے بھائیوں، جن کی جوان بیٹیاں معقول رشتے نہیں مانگ لو. اپنے لیے غیرت مانگو، حمیت مانگو، شرم و حیا مانگو. ایک جملہ کہوں، عباس کو کتنا احترام تھا، کتنا احترام تھا خاندان نبوت کا. حضرت علی اکبر کربلا میں 18 سال، حضرت عباس 35 سال. آدھی عمر کا فرق ہے، لیکن روایت کے جملے ہیں کہ جب کبھی مدینے میں دونوں نکلتے نا، حضرت علی اکبر اور عباس، کہتے ہیں حضرت عباس کبھی اکبر سے آگے نہیں بڑھتے، آگے قدم نہ رکھتے، پیچھے تھوڑا تھوڑا چلتے، شانے جھکا کے چلتے، سر جھکا کے چلتے. کسی نے پوچھ لیا آپ چچا ہے، یہ بھتیجا ہے، آپ پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، یہ ہم شکل رسول ہے، مجھے حیا آتا ہے کہ شکل رسول سے آگے بڑھوں. عباس تیرے حیا پہ قربان، عباس تیری عظمت پہ قربان. بس عزادارو، آج نہیں سن سکو گے، 2 جملے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. یہ 2 جملے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی کے. اب سمجھو ان کی نظر میں عباس کیا ہے. عباس کو پہچاننا چاہتے ہو؟ کربلا میں عباس کیا تھا جاننا چاہتے ہو؟ آیت اللہ خوئی نجف سے کربلا آئے زیارت حسین کے لیے. لوگوں کو پتا چلا مرجع آ رہا ہے، سب لوگ جمع ہو گئے. جب کربلا میں پہنچے نا، اب شاگردوں کا یہ تھا کہ کربلا میں جائیں گے، حرم حسین میں جائیں گے. آپ چل پڑے حرم عباس کی طرف. جب چلے نا، شاگردوں نے پوچھا آقا صاحب امام ہے، معصوم ہے، پہلے حرم حسینی میں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں. کہا جیسے رسول تک پہنچنے کا دروازہ حسین ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے. بس آئے ذریعے عباس کے سامنے، لوگ جمع ہو گئے. جیسے ہی ذریعے پہ نظر پڑی، گریا شروع ہو گیا. اگر ہوئی نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے. 2 سلام پیش کرتا ہوں جو انہوں نے پیش کیے، سمجھ جانا عباس کیا ہے. پہلا سلام کیا کیا؟ ذریعے کو دیکھتے ہی کہتے ہیں السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی، میرا تجھ پر سلام ہو. دوسرا سلام سنو گے؟ حوصلے سے سن لو. دوسرا سلام کیا کیا؟ کہتے ہیں السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے، اے زینب کے حجاب. عزادارو، میرا یہ جملہ سن لینا، درد دل رکھنے والوں. میں نے کربلا کی تاریخ میں نہیں پڑھا، مقتل میں نہیں پڑھا. ظہر عاشور تک بچوں نے علاتش کہا، پانی مانگا. یہ نہیں ملتا کہ شام غریبہ کا کسی بچے نے پانی مانگا ہو. مجھ سے پوچھو بچوں کی پیاس مٹ گئی؟ نہیں، خدا کی قسم پیاس نہیں، عباس کے بعد آس مٹ گئی. جب بچے فرات کی طرف دیکھتے اب کوئی پانی نہیں مانگتا. بس رونے والوں عزاداروں کو وقت آ گیا. عباس آئے، مولا مجھے اجازت دے. عباس
خیمے میں آئے. 4 سال کی بھتیجی کی نظر پڑی. چچا میرا اصغر مرنے والا ہے. اچھا بیٹی کام کرے, تو مجھے اجازت لے دے. چچا کیسے؟ تو زانو ہو کے بیٹھ گئے. عباس تیری وفا پہ قربان. تو زانو ہو کے بیٹھ گئے. جناب سکینہ نے ایک چھوٹا سا مشکیزہ لیا, عباس کے شانے سے لٹکا دیا. بس کہا اب میرے ساتھ چلو. اب دونوں چچا اور بھتیجی چلے. جیسے ہی حسین کے سامنے پہنچے, مظلوم کربلا کے سامنے پہنچے, کہا عباس سفارش لے آئے ہو, عباس اجازت ہے جاؤ. اور ایک جملہ تاریخوں میں ملتا ہے, سکینہ سے کہا سکینہ آج بھیج رہی ہو شام غریبہ جب تماچے لگے تو چاچا کو نہ بلانا. ازاداروں عباس چلنے لگے. خیموں میں صدا پہنچی. آقا زادی زینب نے کہا عباس کو بلائیں. عباس خیموں میں آئے. جناب زینب قریب آئی. عباس ذرا آنکھیں اٹھا مجھے دے. بی بی حیا مانے ہے. آپ آقا زادی میں غلام نہیں, میں حکم دیتی ہوں. سر اٹھایا. کہا عباس جب 21 رمضان کی شب کو بابا نے مجھ سے کہا تھا نا تیری چادر لوٹی جائے گی, اسی کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر پھیلائی جائے گی. کہا 40 ہجری سے لے کر آج 61 ہجری تک میں نے سوچا جس کا عباس جیسا ہو اس کی چادر کون چھینے گا. آج مجھے یقین ہو گیا میری چادر بچنے والی نہیں ہے. بس ازاداروں میری ہمت جواب دے رہی ہے لیکن میرا جذبہ نہیں. میں حضرت عباس کے حوالے سے 2 جملے ضرور کہوں گا. عباس تیار ہو کے چلا. عباس چلے, میری طرف دیکھو. عباس چلا, مشکیزہ لے کے چلا. جب پہنچے پانی لیا. علی کے شیر نے ہاتھ میں پانی رکھا, پینے کا ارادہ بھی نہیں کیا. ایک جملہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے عباس پانی پی لے اور سکینہ پیاسی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہوں, عباس کے ہوش تار ہو جائے. بس علی کا شیر پانی لے کے چلا. ادھر فوجی اشکیا میں کوہرام بابا ہوا. عباس پانی لے کے نہ جانے پائے. بس ازادارو عباس کے دونوں بازو کٹے, دونوں بازو کٹے اور ایک قصیدہ پڑھتے جا رہے ہیں. قصیدہ کہتے ہیں میرے بازو کٹ گئے تو کیا ہوا اور میں اپنے امام کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. عباس تیری عظمت میں قربان. اب سینے سے مشکیزے کو ٹیک لگائی ہوئی ہے. ایک ظالم نے مشکیزے کا وار لیا. بس ازادارو